منشن کیا تھا کہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ متکبر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر کراہت کے آثار، یعنی بس بہت ہی سنجیدگی اور سب کو جسے ناپسند کر رہا ہو، اس قسم کے اس کے اثرات چہرے پر رہتے ہیں۔ تو کہتی ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سنجیدہ مزاج ہی ہوتے ہیں، ان کے چہرہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے اور دل میں کوئی تکبر نہیں ہوتا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں علامات جو ذکر کی جاتی ہیں یہ ہم اپنے پاس سے کچھ تو ہوتی ہیں کہ جو موجودہ مشاہدے کے تحت بھی ہم کرتے ہیں، لیکن اکثر جو ہیں وہ مطلب اکابرین نے لکھی ہیں، اور یہ مطلب اکثری علامات ہوتی ہیں، کلی نہیں ہوتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو ضروری نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو جو متکبر شخص ہوتا ہے وہ چونکہ سب کو نگاہ حقارت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے ذہن میں جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں، جیسے اس کو بھی حقیر سمجھا، اس کو حقیر سمجھا، اس کو حقیر سمجھا، تو اس کے چہرے پر عجیب سے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک علامت کے طور پہ لکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے دل میں تکبر نہیں ہے اور ویسے وہ سنجیدہ مزاج اور اس طرح کے آثار اس کے چہرے پر آئے، تو یقیناً وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا احتساب کریں، کسی دوسرے کے بارے میں کوشش نہ کریں کہ آپ اس کو ٹٹولیں، کیونکہ اس میں گمان کی غلطی ہو سکتی ہے اور بدگمانی پیدا ہوگی۔ یہ کہتے ہیں سنا ہے کہ جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو قیمت کم کروانا حسنین کریمین کی سنت ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو بالکل یہ صحیح ہے، بلکہ یہ ہمارے بزرگ کی سنت ہے۔ ہمارے اکابرین کو ایسا نہیں تھا کہ جا کے دھوکہ کھا لیا کرتے تھے، بارگیننگ کرتے تھے باقاعدہ، پھر کسی مناسب قیمت پر مطمئن ہو کر اس چیز کو لیا کرتے تھے۔ تو اچھا ہے، بعض اوقات سامنے والا جو ہے وہ جان بوجھ کر زیادہ قیمت بتاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ گاہک تھوڑا سا کم ضرور کروائے گا، تو وہ اضافی بتاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کم کروانا اچھی بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مہنگے داموں خریدنا کسی امیر سے، اگر مہنگے داموں کسی امیر شخص سے آپ کچھ خرید رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ یہ گویا کہ اپنا پیسہ ضائع کرنا ہے۔ تو یہ پیسہ ضائع کرنا نہیں ہوتا، جب آپ چیز کو خرید رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس چیز کے بدلے میں دے رہے ہیں تو پیسہ ضائع کرنا تو نہیں کہلائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک چیز وہی چیز آپ کو کسی ایک مارکیٹ سے مثال کے طور پر سستی مل سکتی ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر کسی اور مارکیٹ سے خریدتے ہیں جس سے وہ مہنگی ملتی ہے، وہ بس ہوتا یہ ہے کہ ہم سنانا چاہتے ہیں ہم نے فلاں مارکیٹ سے لیا، فلاں مارکیٹ سے لیا، یوں زیادہ قیمت دینا مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ جو بڑی مارکیٹ میں آدمی بیٹھا ہے وہ بھی پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے حلال رزق کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو اگر آپ نے ادھر دیا یا ادھر دیا تو بہرحال دونوں رزق حلال کما رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک سے دوسرے کو رزق پہنچاتا ہے، تو اس کو پیسہ ضائع کرنا نہیں کہیں گے۔ آپ اگر کسی بڑی مارکیٹ سے خریدتے ہیں، نیت یہی کریں کہ چلو میرے پیسے سے ایک مسلمان بھائی کا فائدہ ہوگا۔ یقیناً جو بڑی مارکیٹس میں بیٹھتے ہیں ان کی دکان کی کرائے بھی زیادہ ہوتے ہیں، دیگر ان کو مطلب چیزوں میں جو ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو چیز کی قیمت بڑھ ہی جاتی ہے، اس کو پیسہ ضائع کرنا نہیں کہیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ اگر کفایت شعاری کے ساتھ خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے تو ان نام و نمود کو نہ دیکھے، بلکہ ایسی مارکیٹ سے خرید لے جہاں سے کچھ چیز اس کو سستی ملے گی۔